حیدر، آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے؟ شفا نے لیپ ٹاپ پر کام کرتے حیدر سے پوچھا تھا۔ یہ کیسا سوال ہے شفا؟ حیدر نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ بتائیں نا، آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے؟ شفا نے ضدی انداز میں پوچھا تھا۔ اس کے انداز پر حیدر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے تم سے کتنی محبت ہوگی؟ حیدر نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے کیا پتہ یار، آپ بتائیں نا، شفا نے ضدی انداز میں کہا تھا۔ میں اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت تم سے کرتا ہوں۔ حیدر نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ مجھے پتا تھا آپ سب سے اچھے شوہر ہیں۔ شفا خوشی سے چہکتے اس کے گلے میں بازو ڈال گئی تھی۔ حیدر نے پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائی تھیں۔ ابھی وہ دونوں بیٹھے ہی تھے کہ اچانک ان کے 2 سالہ بیٹے وہاج کے رونے کی آواز آئی۔ اسے کیا ہو گیا؟ دیکھو اٹھ گیا ہے۔ اب سارا رومانٹک موڈ خراب کر دیا۔ یہ تو میرا دشمن بن گیا ہے، حیدر نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ شفا فوراً سے اٹھ کر وہاج کو گود میں اٹھا گئی تھی۔ لگتا ہے اسے بھوک لگی ہے، اس کا فیڈر بنا کر لے آئیں، شفا نے حیدر کو دیکھتے کہا۔ یار مجھ سے نہیں ہوتے یہ کام، تم کرو نا، لا اس کو مجھے دے دو، میں چپ کروا دیتا ہوں، حیدر نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ نہیں جی، آپ ہی لے کر آئیں گے فیڈر، جلدی سے لے کر آئیں اب، شفا نے اسے دروازے کی طرف دھکا دیتے ہوئے کہا تھا۔ حیدر منہ بناتے ہوئے کچن کی طرف چل دیا تھا۔ حیدر اور شفا کی شادی کو 3 سال ہو گئے تھے۔ شادی کے 1 سال بعد ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی۔ شفا اور حیدر کی پسند کی شادی تھی۔ شفا حیدر کی یونیورسٹی میں اس کی جونیئر تھی۔ حیدر پہلی نظر میں اس پر دل ہار بیٹھا تھا۔ کانوکیشن والے دن حیدر نے شفا کو پروپوز کیا تھا۔ شفا بھی دل ہی دل میں اسے پسند کرتی تھی۔ یہ ان کے گھر والوں کی مرضی سے ان کی شادی ہو گئی تھی۔ حیدر ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں مینیجر تھا اور شفا اینکر پرسن تھی۔ وہ تینوں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ حیدر ابھی آفس سے تھکا ہارا گھر آیا تھا۔ گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شفا یار کہاں ہو؟ ایک گلاس پانی کا لا کر دو، حیدر نے بیگ ٹیبل پر رکھ کر کہا تھا۔ حیدر نے 5 منٹ تک انتظار کیا پر شفا نہیں آئی۔ عجیب ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، حیدر بولتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو وہاں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ حیدر نے آگے بڑھ کر کمرے کی لائٹ آن کی تھی۔ اچانک ہونے والی روشنی سے اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو سامنے کھڑے حسن کے شاہکار کو دیکھ وہ حیران رہ گیا تھا۔ شفا بلیک ساڑی میں کھلے بال، ہلکا میک اپ کیے ہوئے حسن کی مورتی لگ رہی تھی۔ حیدر اس کے بس نہارے جا رہا تھا۔ اس کی نظروں کو محسوس کر کے شفا شرما گئی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ شفا نے گھبرائی آواز میں پوچھا تھا۔ دیکھ رہا ہوں، اللہ نے سارا حسن مجھے ہی دے دیا ہے، حیدر اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ ارے، اسے پاس آتا دیکھ کر شفا کی سانسیں خشک ہوئی تھیں۔ بہت حسین لگ رہی ہو، حیدر نے اس کے کان کے پاس گھمبیر سرگوشی کی تھی۔ اس کی بات پر شفا سرخ پڑی تھی۔ میں اس لیے تیار ہوئی ہوں کہ ہم باہر ڈنر کرنے جائیں گے، شفا نے اس کی بڑھتی ہوئی گستاخیوں کو دیکھ کر کہا تھا۔ وہ بھی کر لیں گے، پر پہلے مجھے تھوڑا سا دیکھنے تو دو، حیدر نے مخمور آنکھوں سے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ شفا روحاں سی ہو گئی تھی۔ ابھی اس سے پہلے کہ حیدر کی گستاخیاں بڑھتیں، اچانک سے کمرے میں وہاج کے رونے کی آواز گونجی تھی۔ اٹھ گیا میرے رومانس کا دشمن، حیدر شفا سے پیچھے ہٹ کر بولا تھا۔ شفا کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ حیدر اس کی ہنسی میں کھو گیا تھا۔ شفا نے آگے بڑھ کر وہاج کو اٹھایا تھا اور ماں کی گود میں آتے ہی چپ ہو گیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، جان بوجھ کر کرتا ہے سب، اپنے باپ کو اپنی ماں کے آس پاس ہی نہیں دیکھ سکتا، حیدر منہ بناتے ہوئے بولا تھا۔ اپنے باپ کا سرخ چہرہ دیکھ کر وہاج بھی ہنس پڑا تھا۔ اب جلدی چلیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، شفا نے وہاج کو اٹھا کر کندھے سے لگا کر کہا تھا۔ چلو، حیدر کہتے ہوئے گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر آ گیا تھا۔ وہ دونوں ڈنر کرنے ریسٹورانٹ آ گئے تھے۔ کھانا آرڈر کرنے کے بعد وہ ریلیکس ہو کر بیٹھے تھے۔ تم میری زندگی میں آنے والی دوسری عورت ہو جس سے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں، حیدر نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا، تو پہلی عورت کون ہے؟ شفا کے چہرے پر جیلیسی کے تاثرات تھے۔ کیوں بتاؤں؟ وہ تو سیکرٹ ہے، حیدر نے اس کے لال بھبوکا چہرے کو دیکھ کر شرارت سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ اسی کے پاس جائیں، میں اور وہاں جا رہے ہیں، شفا ناراضگی سے کہتے ہوئے اٹھ کر جانے لگی تھی۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو بتاتا ہوں، حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے بٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ بتاؤ پھر کون ہے وہ؟ شفا ابھی تک اس سے ناراض تھی۔ پہلی عورت میری ماں تھی اور دوسری تم ہو، حیدر نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے سہلاتے ہوئے کہا تھا۔ تو تم یہ سیدھی طرح بھی بتا سکتے تھے نا، شفا نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کہا تھا۔ 4 سال پہلے حیدر کے ماں باپ کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا، تبھی ویٹر کھانا لے کر آیا تو دونوں نے اپنے تاثرات بحال کیے تھے۔ شفا وہاج کو گود میں بیٹھا کر کھانا کھلا رہی تھی۔ اسے مجھے دو، میں کھلاتا ہوں، تم آرام سے کھانا کھاؤ،
حیدر نے وہاج کو اس کی گود سے لیتے ہوئے کہا تھا۔ وہاج باپ کی گود میں آتے ہی کھلکھلا کر ہنس پڑا تھا۔ لٹل چیمپ، بابا کی جان، حیدر نے پیار سے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا تھا۔ وہاج بھی اس کے گلے میں باہیں ڈال کر ہنس پڑا تھا۔ شفا بھی ان دونوں کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ شفا نے سب کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا مانگی تھی، جبکہ دور کھڑی قسمت انہیں دیکھ کر مسکرائی تھی۔ کیا ہوا باس؟ آج بڑی جلدی جلدی کام کر رہے ہو، خیریت تو ہے؟ حیدر کا دوست احمد اسے جلدی جلدی کام کرتا دیکھ بولا تھا۔ ہاں یار، بس آج ہماری شادی کی اینیورسری ہے، تو آج جلدی گھر جا کر تیری بھابھی کو سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ حیدر فائلز پر سائن کرتے ہوئے بولا تھا۔ واہ ماشاء اللہ یار، مبارک ہو۔ بھابھی کے لیے گفٹ کیا لیا؟ احمد نے مبارکباد دیتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں نا، ابھی کل ہی اس کے لیے ڈائمنڈ رنگ لی ہے، اس کی فیوریٹ ہے۔ کافی عرصے سے دینے کا سوچ رہا تھا، پر ہو ہی نہیں پا رہا تھا۔ حیدر نے فائلز کا ڈیٹا کمپیوٹر میں انٹر کرتے ہوئے کہا تھا۔ ماشاء اللہ یار، اللہ بھابھی کو پہننا نصیب کرے، تم دونوں کو ہمیشہ ساتھ خوش رکھے۔ احمد نے مسکراتے ہوئے اسے دعا دی تھی۔ آمین۔ حیدر نے مسکرا کر کہا تھا۔ اچھا، اگر تو جانا چاہتا ہے تو چلا جا، تیرا کام میں کر دیتا ہوں جو باقی رہتا ہے۔ احمد نے مسکراتے ہوئے خدمت پیش کرنا چاہی تھی۔ نہیں یار، بس آخری فائل ہے، بس یہ ہو جائے پھر چلا جاتا ہوں، تو اپنا کام کرنا۔ حیدر نے کمپیوٹر پر نظر جماتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا چل ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، کام کر لوں، احمد کہتے ہوئے آفس سے باہر چلا گیا تھا۔ آخری فائل کا ڈیٹا کمپیوٹر پہ انٹر کرنے کے بعد حیدر نے اپنا سامان سمیٹا تھا۔ گاڑی کی چابی اٹھا کر وہ باہر آ گیا تھا۔ آفس سے اس نے پہلی ہاف ڈے لیو لی تھی۔ سامان سمیٹتے ہوئے ٹیبل پر رکھی شفا اور وہاج کی تصویر نیچے گر گئی تھی۔ حیدر نے فوراً جھک کر اسے اٹھایا تھا۔ اس نے اس میں کانچ ہٹانے کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا اور شفا اور وہاج کی تصویر خون سے سرخ ہو گئی تھی۔ حیدر کا دل انجانے میں خود سے دھڑکا تھا۔ صبح آفس آتے ہوئے بھی اس کا دل آفس جانے کو نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کی ضروری میٹنگ تھی، اسی لیے آنا پڑا تھا۔ تصویر کو صاف کر کے اس نے اپنے ہیکنگ میں رکھا تھا اور باہر آ گیا تھا۔ حیدر باہر آیا تو گاڑی کا ٹائر پنکچر تھا۔ شٹ یار، اسے بھی ابھی ہونا تھا۔ حیدر کا موڈ یکدم خراب ہوا تھا۔ آس پاس کوئی رکشہ بھی نہیں تھا۔ حیدر نے گاڑی کا دروازہ کھول کر چیزیں اندر رکھی، خود ڈگی کھول کر اس میں سے ٹائر نکال لایا تھا۔ جلدی ٹائر چینج کر کے اس کے پرانا ٹائر ڈگی میں رکھا تھا اور ہاتھ صاف کر کے گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف گاڑی موڑ دی تھی۔ وہ بس جلدی گھر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا، جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ گھر کے سامنے گاڑی پارک کی تو حیران رہ گیا تھا، کیونکہ گھر کا دروازہ پورا کھلا ہوا تھا۔ حیدر پریشانی سے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی سامنے کا سامان بکھرا پڑا تھا۔ دیواروں پر پھول اور غبارے لگا کر سجاوٹ کی گئی تھی۔ یقیناً شفا نے اینیورسری کی خوشی میں سب تیاری کی تھی۔ حیدر مسکراتے ہوئے مزید اندر آیا تو سامنے صوفے پر ٹیبل الٹے پڑے تھے۔ حیدر کا دل ایک دم زور سے دھڑکا تھا۔ کسی انجانے خوف کے تحت وہ کمرے کی جانب بھاگا تھا۔ کمرے میں پھول بکھرے پڑے تھے۔ کمرہ بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ حیدر نے آس پاس نظر دوڑا کر شفا اور وہاج کو ڈھونڈنا چاہا تھا، پر وہ اسے کہیں نظر نہیں آئے تھے۔ شفا، دیکھو، اگر مجھے یہ سرپرائز دینے کا ارادہ ہے تو سیدھی طرح بتا دو، اس طرح تو مجھے خوف آ رہا ہے، حیدر نے گھبراتی آواز میں کہا تھا، پر کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ حیدر نے آگے بڑھ کر دیکھا تو سامنے بیڈ کی دوسری طرف شفا سرخ ساڑی میں ملبوس نیچے گر رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی 2 سالہ وہاج بھی الٹا زمین پر پڑا تھا۔ حیدر ڈرتے قدم آگے بڑھا رہا تھا۔ دیکھو شفا، یہ کوئی مذاق نہ ہو، تم اب مجھے ڈرا رہی ہو۔ دیکھو میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا ہے، اٹھو شاباش، جلدی سے، اس سے پہلے کہ میرا دل رک جائے۔ حیدر آہستہ ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہاج، لٹل چیمپ، بہت اچھی ایکٹنگ کرتے ہو، پر ابھی اٹھو، دیکھو بابا آ گئے ہیں، آج گلے نہیں لگنا۔ حیدر ان کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اپنے ماں باپ کو کھونے کے بعد اس میں کسی کو کھونے کا حوصلہ نہیں تھا۔ حیدر کانپتے ہوئے ان کے سامنے زمین پر بیٹھا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر شفا کو سیدھا کیا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ شفا کے جسم سے خون نکل رہا تھا۔ اس کے جسم میں 4 گولیاں لگی ہوئی تھیں۔ اس کا جسم ٹھنڈا پڑا تھا اور آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، جیسے وہ حیدر کا انتظار کرتے مر گئی ہو۔ حیدر کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر وہاج کو سیدھا کیا تو اس کی سانسیں رک گئی تھیں۔ وہاج کا گلا کسی نے بے دردی سے کاٹا ہوا تھا۔ وہ ننھا معصوم بہت پہلے ہی دنیا سے جا چکا تھا۔ حیدر کا دل بند ہو گیا تھا۔ وہ چیخیں مار کر رو دیا تھا۔ دیکھو یہ سب مذاق ہے نا، تم لوگ ایسے ہی کر رہے ہو نا، جلدی سے اٹھو نا۔ حیدر ان دونوں کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ دیکھو شفا، میں تمہارے لیے ڈائمنڈ رنگ لایا ہوں، تمہاری فیوریٹ تھی نا،
तुम ने मुझे कहा था ना कि एक दिन तुम मुझे दिलाना। देखो आज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। उठो, पहनो इसे। हैदर ने उसे पकड़कर बैठाया था। वह आज मेरा बेटा, उठो। आज देखो मैंने तुम्हारी मामा को पकड़ा हुआ है। तुम तो रो क्यों नहीं रहे? उठो, देखो मैं तुम्हारी मामा पर हक जमा रहा हूँ। उठो, तुम्हें जेलस नहीं होना क्या? हैदर ने वहाज को अपनी बाहों में उठाकर कहा था। देखो शिफा, ये अंगूठी तुम्हारे हाथ में कितनी खूबसूरत लग रही है। हैदर ने अंगूठी उसके हाथ में पहनाई थी। चलो जल्दी से दोनों तैयार हो जाओ, हम लोग आज डिनर बाहर से करेंगे और लॉन्ग ड्राइव पर भी जाएंगे। वहाज हम वंडरलैंड भी जाएंगे, आज खूब मज़ा करेंगे। हैदर ने दोनों को पकड़कर उठाया था। एक तो तुम दोनों माँ बेटा नखरे बहुत दिखाते हो, जल्दी करो, शाबाश। हैदर दोनों को कह रहा था। हैदर ने शिफा का हाथ पकड़ा तो वो बेजान होकर नीचे गिर गया था। या अल्लाह, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों? नहीं करें अल्लाह, ये अब झूठ हो। मैं जी नहीं पाऊंगा, मेरी सांस रुक जाएगी। हैदर चीखें मार मार कर रो रहा था। तभी पड़ोस के लोग भी आ गए थे और उन्हें इस हालत में देखकर दंग रह गए थे। कुछ देर बाद पुलिस और अहमद भी आ गए थे। अहमद, देखो तुम्हारी भाभी मुझे छोड़कर चली गई। देखो ना इसे क्या हुआ है। हैदर रोते हुए अहमद को हिला हिला कर पूछ रहा था। इसे कहो ना मुझे छोड़कर ना जाए। मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरा वहाज तो बहुत छोटा है, इसे तो कुछ नहीं हो सकता ना। हैदर चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। यार हौसला रख, ऐसे ना कर। अहमद ने उसे दिलासा देने की कोशिश की थी। उसकी अपनी आंखें भी नम थी। उस दिल दहला देने वाले सदमे और होश उड़ा देने वाले मंजर के दरमियान अहमद की आंखों से भी आंसू मुसलसल बह रहे थे। उससे हैदर की हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने आगे बढ़कर हैदर को अपने मजबूत हिसार में लेना चाहा, लेकिन हैदर ऐसे पथराया हुआ था जैसे उसकी अपनी रूह भी जिस्म से परवास कर चुकी हो। हैदर, होश में आओ यार। जो होना था वो हो चुका, अब अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होना पड़ेगा। देखो इस तरह करने से शिफा और वहाज को तकलीफ़ होगी। चलो उठो, हिम्मत करो, अब उनके कफन दफन का इंतज़ाम करते हैं। अहमद ने भारी और लरसती हुई आवाज़ में कहा था। हैदर ने पागलों की तरह अपना सर नफ़ी में हिलाया और शिफा और वहाज के बेजान जिस्मों से लिपट गया। उसकी सिसकियाँ पूरे कमरे में गूंज रही थी। नहीं अहमद, खुदा के लिए मुझसे ये मत कहो, मैं इन्हें दफन नहीं होने दूंगा। ये सो रहे हैं, देखो ना, थोड़ी देर में उठ जाएंगे। तुम लोग सब झूठ बोल रहे हो। मैं अपने जीते जी अपने बेटे और बीवी को मिट्टी में नहीं जाने दूंगा। नहीं, मैं उनके बगैर एक लम्हा भी जिंदा नहीं रह सकता। हैदर ने धाड़े मार कर रोते हुए अहमद को परे धकेल दिया और वहाज की नन्ही लाश को सीने से चिमटा लिया। अहमद और वहाँ मौजूद लोगों का कलेजा मुंह को आ रहा था। बड़ी मुश्किल से रिश्तेदार और मोहल्ले वालों ने रोते बिलखते हैदर को उनके लाशों से अलग किया। कुछ ही देर में तमाम कानूनी कार्रवाई और पुलिस की कार्रवाई मुकम्मल हो गई। उसके बाद शिफा और वहाज के गौसल और कफन का इंतज़ाम किया गया। जब दोनों को सफ़ेद कफन में लपेट कर रखा गया तो हैदर एक बार फिर पत्थर की मूर्ति बना गुमसुम खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा था। नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें हर एक की आंख अश्क बार थी। जब जनाजा उठने लगा तो हैदर दीवाना वार आगे बढ़ा और ताबूत से लिपट कर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। मुझे भी साथ ले चलो, मुझे अकेला मत छोड़ो। मेरा वहाज अंधेरे से डरता है, वो अकेले कैसे रहेगा वहाँ। शिफा, उठो ना, खुदारा मुझे मत मारो इस तरह। वो कब्रिस्तान के रास्ते में मिट्टी पर गिर गिर कर रो रहा था। लेकिन दुनिया का ये बेरहम सच अब बदल नहीं सकता था। आखिरकार लोगों ने ज़बरदस्ती संभाल कर शिफा और उनके फूल जैसे बेटे वहाज को उनकी आखिरी आराम गाह में उतार दिया। जब कब्र पर मिट्टी डाली जाने लगी तो हैदर ने चीख मारी और बेहोश होकर वही मिट्टी पर गिर पड़ा। उसकी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ चुकी थी और वो मोहब्बत जो उसने सोची थी अब सिर्फ यादों का एक खुंज का अफसाना बनकर रह गई थी। शाम ढल चुकी थी और कब्रिस्तान की उदास फिजा में हूँ का आलम था। लोग आहिस्ता आहिस्ता ताज़ियत करके जा चुके थे, लेकिन हैदर वहीं उन दोनों की ताज़ा मिट्टी वाली कब्र के सरहाने बेसुध बैठा था। उसका हुलिया देखकर कोई भी उसे देखकर दहल जाता। उसके महंगे कपड़े मिट्टी से अटे हुए और जगह जगह से मैले हो चुके थे। हाँ, बाल बिल्कुल बिखरे और उलझे हुए थे और चेहरे पर बेबसी और जुनूनियत के ऐसे आसार थे कि अकल दंग रह जाए। उसकी आंखें मुसलसल बहने वाले आंसुओं से सुर्ख और सूजी हुई थीं, लेकिन आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो कभी शिफा की कब्र की मिट्टी को छूता तो कभी वहाज की कब्र पर हाथ फेर कर बच्चों की तरह सिसकियां भरने लगता। उसकी आवाज़ अब बैठ चुकी थी, बस मुंह से मध्यम और दर्दनाक हिचकियां निकल रही थी। तुम दोनों इतनी जल्दी मुझे छोड़कर क्यों चले गए? देखो मैं यहीं बैठा हूँ, अब अंधेरा हो रहा है। मेरा वहाज अकेला डर रहा होगा ना वहाँ।
شفا اٹھو نا، اپنے حیدر کو ایسے اکیلا مت چھوڑو۔ وہ مٹی پر اوندھے منہ لیٹ گیا اور قبر کو ایسے چمٹا جیسے اپنے لٹ جڑے جہان کو سینے سے لگانا چاہتا ہو۔ اس کا دل اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا اور وہ جڑی ہوئی حالت میں بس گھنٹوں ایک ہی جگہ بیٹھ کر سسک سسک کر روتا رہا، یہاں تک کہ رات کی گہری سیاہی نے اس اجڑے ہوئے انسان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کئی دن گزر چکے تھے مگر وقت جیسے اندھیری رات پر ہی تھم گیا تھا۔ پولیس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی، شہر کے کونے کونے کی خاک چھانی تھی، مشکوک افراد سے پوچھ گچھ کی گئی تھی، لیکن ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا تھا۔ سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ گھر کے باہر یا گلی میں نصب کسی بھی CCTV کیمرے میں کوئی مشکوک شخص ریکارڈ نہیں ہوا تھا۔ قاتل اتنا مکار اور چالاک تھا کہ وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر گھر میں داخل ہوا اور واردات کے بعد بغیر کوئی سراغ، انگلیوں کے نشانات یا ثبوت چھوڑے غائب ہو گیا۔ پولیس کے پاس تفتیش کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی ایک بھی کلو نہیں تھا۔ مسٹر حیدر، ہم نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے مگر نہ کوئی ڈیجیٹل فٹ پرنٹ ملا ہے اور نہ ہی کوئی CCTV فوٹیج۔ کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کیس میں مزید آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ حیدر کے بار بار تھانے کے چکر لگانے پر ایک آفیسر نے کہا تھا۔ حیدر کا دماغ جیسے سن ہو چکا تھا، وہ اب اس دنیا میں ایک زندہ لاش کی طرح جی رہا تھا۔ آفس چھوڑے اسے ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس کا سارا دن اور رات شفا اور وہاد کی خالی الماریوں، ان کے کپڑوں اور تصویروں کو دیکھنے میں گزرتی تھی۔ وہ دن رات پاگلوں کی طرح سوچتا رہتا تھا کہ آخر اس کی ہنسی کھیلتی بستی کو کس کی نظر لگ گئی تھی۔ کوئی تو ثبوت ہونا چاہیے تھا، کوئی تو انسان ہوگا جس نے یہ سب کیا۔ وہ بے بسی سے اپنے بال نوچتا اور دیواروں سے ٹکرے مارتا رہتا۔ ایک شام جب کمرے میں گہری اداسی اور تاریکی چھائی ہوئی تھی اور باہر تیز بارش کے ساتھ طوفان آیا ہوا تھا، حیدر اکیلا زمین پر بیٹھا شفا کا وہی پرفیوم ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا جو اسے بے حد پسند تھا۔ اچانک اس کے موبائل فون کی اسکرین روشن ہوئی اور ایک نامعلوم نمبر سے واٹس ایپ پر ایک آڈیو فائل موصول ہوئی۔ حیدر نے لرزتے اور کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ تمہیں جس سچ کی تلاش ہے وہ اس پر سننے کے بعد معلوم ہوگا۔ اس آڈیو کے ساتھ ایک چھوٹا سا پیغام بھی درج تھا۔ حیدر کا دل ہول اٹھا۔ اس نے بے چینی سے کانپتی انگلی سے پلیٹ کا بٹن دبا دیا۔ مہنور، یار مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ وہ شخص، وہ سچ مچ میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ تم نہیں جانتی وہ کتنا خطرناک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ مجھ سے میرا ہنستا بستا گھر چھین لے گا۔ وہ اپنی اس پرانے بدلے کا حساب چکانے کے لیے واپس آیا ہے۔ اگر حیدر کو اس بات کا ذرا سے بھی علم ہوا تو وہ مر جائے گا۔ یار مجھے بچا لو، مجھے ایسا لگتا ہے وہ کسی دن مجھے مار دے گا۔ آڈیو پلے ہوتے ہی بیک گراؤنڈ میں ہلکی سی سرسراہٹ کے بعد شفا کی گھبرائی اور خوف سے کانپتی ہوئی آواز گونجی تھی۔ آڈیو یہاں آ کر ختم ہو گئی۔ فون حیدر کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گیا اور اس کی آواز کے ٹکڑے کمرے کے سناٹے میں گونجتے رہے۔ حیدر کی آنکھیں حیرت، دہشت اور بے یقینی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کا پورا جسم یخ پڑ چکا تھا اور سانسیں جیسے سینے میں ہی اٹک گئی تھیں۔ شفا، یہ کیا کہہ رہی تھی؟ حیدر نے پاگلوں کی طرح خود سے ہی سوال کیا۔ اس کی آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ وہ کون تھا؟ کون سا پرانا بدلہ؟ شفا مجھ سے کیا چھپا رہی تھی اور مجھ سے ڈر کیوں رہی تھی کہ مجھے پتہ نہ چل جائے؟ اس کے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان مچ گیا۔ وہ جیسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی سچی محبت، اپنا پرسکون جہاں اور ایک کھلی کتاب سمجھتا تھا۔ اس کی زندگی میں ایک ایسا تاریک راز بھی تھا جس سے وہ بالکل ناواقف تھا۔ شفا کی زندگی کا کوئی ایسا باب تھا جو اس کی موت کی وجہ بن گیا اور وہ بیچارہ حیدر اس اندھیرے سے مکمل طور پر بے خبر رہا۔ حیدر نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا اور اس کے منہ سے ایک دردناک، دل چیر دینے والی چیخ نکل گئی۔ اب اس کے اندر صرف غم نہیں تھا بلکہ ایک ہولناک سوال اور اس نامعلوم دشمن کے لیے ایک ایسی آگ بھڑک اٹھی تھی جسے اب وہ اپنی آخری سانس تک ڈھونڈ کر ختم کرنا چاہتا تھا۔ اگلی صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی حیدر کے اندر عجیب سی بے چینی اور آگ دہک رہی تھی۔ وہ پوری رات ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سویا تھا۔ وہ اپنے اس پرانے بدلے کا حساب چکانے کے لیے واپس آیا ہے۔ اس کے کانوں میں بار بار شفا کی وہ خوف زدہ آواز گونج رہی تھی۔ حیدر کے پاس اب صرف ایک ہی سراغ بچا تھا، مہنور، شفا کی وہ دوست جس سے اس نے آڈیو میں بات کی تھی۔ حیدر نے وہیں سے اٹھ کر مہنور کا نمبر ملایا، لیکن دوسری طرف سے گھنٹی جاتی رہی، کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس سے مزید انتظار نہ ہو سکا۔ اس نے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور سیدھا مہنور کے گھر کی طرف بھاگ اٹھا۔ کچھ ہی دیر میں حیدر کی گاڑی مہنور کے گھر کے باہر بریک مارتے ہوئے رک گئی۔ وہ گاڑی سے نکل کر لپکتا ہوا مین گیٹ تک پہنچا اور زور زور سے بیل بجانے لگا۔ دروازہ ایک معمر خاتون نے کھولا جو مہنور کی والدہ تھیں۔ ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرے پر گہرا غم اور اداسی چھائی ہوئی تھی، جیسے وہ شدید صدمے میں ہوں۔
آپ حیدر ہیں نا؟ مانور کی والدہ نے کانپتی ہوئی آواز میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی جی آنٹی، میں شفا کا شوہر، مجھے مانور سے ملنا ہے، پلیز اسے بلائیں، یہ بہت ضروری ہے، مجھے اس سے کچھ پوچھنا ہے۔ حیدر نے بے صبری اور گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بوڑھی خاتون کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑیں۔ انہوں نے اپنے لرزتے ہاتھ سے دروازے کا فریم پکڑ لیا۔ بیٹا، تم کس مہنور سے ملنے آئے ہو؟ مہنور تو وہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ حیدر کا دل دھک سے رہ گیا، اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور اس کا سانس سینے میں ہی رک گیا۔ اس کے کانوں میں سناٹا سا چھا گیا۔ کیا کیا کہہ رہی ہیں آپ آنٹی؟ مہنور؟ نہیں، یہ مذاق ہے نا، وہ کیسے مر سکتی ہے؟ حیدر ہکا بکا رہ گیا، اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ نہیں بیٹا، کوئی مذاق نہیں۔ ان کی ہچکیاں بن چکی تھیں۔ کل رات جب وہ کسی کام سے باہر گئی تھی تو واپسی پر ایک تیز رفتار ٹرک نے اس کی کار کو کچل ڈالا۔ وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ ہسپتال سے ابھی اس کی لاش گھر لائے ہیں۔ حیدر ایک قدم پیچھے ہٹا، اس کے ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ دنیا اس کے گرد گھوم رہی تھی، شفا کے قتل کا واحد سراغ۔ مانور بھی کل رات ایک پراسرار حادثے میں ماری گئی۔ حیدر دیوار کا سہارا لے کر وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کا دماغ پاگلوں کی طرح کام کرنے لگا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ شفا کا قتل، گھر میں کوئی ثبوت نہ ملنا، CCTV کا غائب ہو جانا، اور ٹھیک اسی اگلی رات شفا کی دوست مہنور کا بھی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا جانا۔ حیدر کو اب ایک ایک بات شیشے کی طرح صاف نظر آنے لگی تھی۔ یہ کوئی عام اتفاق یا روایتی ڈکیتی نہیں تھی، یہ کوئی ایسا شخص تھا جو بہت زیادہ طاقتور، مکار اور شاطر تھا۔ ایک ایسا قاتل جو ایک ایک کر کے ان تمام لوگوں کو مٹا رہا تھا جو اس کے یا اس کے پرانے راز کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ حیدر کی آنکھوں میں اب آنسو سوکھ چکے تھے اور ان کی جگہ ایک خطرناک وحشیانہ عزم نے لے لی تھی۔ اسے سمجھ آ چکی تھی کہ اس کے پیچھے کوئی خوفناک سایہ ہے جو اس کی پوری دنیا کو اجاڑ کر اب اس کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ تم کوئی بھی ہو، زمین کے کسی بھی کونے میں چھپ جاؤ، حیدر نے غصے سے دانت کچکچاتے ہوئے اپنے آپ سے کہا۔ اس کی آنکھوں سے انگارے برس رہے تھے۔ اب یا تو تم مٹو گے یا اس حیدر کا وجود اس دنیا سے مٹے گا۔ مہنور کی موت کی خبر نے حیدر کے پاؤں تلے سے آخری زمین بھی کھینچ لی تھی۔ وہ ایک زندہ لاش کی طرح لڑکھڑاتا ہوا واپس اپنے گھر پہنچا۔ گاڑی کا گیٹ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو فضا میں اب بھی موت جیسی خاموشی اور اداسی کا راج تھا۔ گھر کا دروازہ نیم وا تھا۔ حیدر جب ہال سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تو اسے باورچی خانے اور ہال سے صابن اور فینال کی خوشبو کے ساتھ جھاڑو کی آواز آئی۔ حیدر نے دیکھا کہ ان کی پرانی ملازمہ رشیدہ بی بی، جو اس حادثے کے بعد سے صدمے میں تھی، آج گھر کی صفائی کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ جھاڑو ہاتھ میں پکڑے صوفے کے پاس صفائی کر رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ بار بار خوف زدہ نظروں سے کمرے کے دروازے اور کوریڈور کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے وہ کسی چھپی ہوئی چیز سے بری طرح ڈر رہی ہو۔ رشیدہ بی بی، حیدر کی بھاری اور تھکی ہوئی آواز گونجی۔ حیدر کی آواز سنتے رشیدہ اس طرح اچھل پڑی جیسے اسے کسی نے کرنٹ لگا دیا ہو۔ اس کے ہاتھ سے جھاڑو چھوٹ کر فرش پر گر گئی اور وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا دل تھام کر ہانپنے لگی۔ اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور ہونٹ کانپ رہے تھے۔ بابو جی، آپ اتنی جلدی آ گئے؟ رشیدہ نے گھگھیاتے ہوئے نظریں چراتے ہوئے بمشکل کہا۔ حیدر نے اس کی حالت پر گہری حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے دل میں ایک ہلکی سی گھنٹی بجی۔ اس کی حالت عام ڈر یا صدمے سے کہیں زیادہ مختلف تھی۔ وہ کسی گہرے خوف اور راز کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بی بی، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ خیریت تو ہے؟ حیدر نے سرد اور شک بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں بابو جی، وہ بس صدمہ ہی ایسا ہے نا۔ بی بی جی اور چھوٹے شہزادے کے جانے کا غم مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ بس صفائی کرنے لگی تھی کہ کمرہ صاف ہو جائے۔ رشیدہ نے نظریں جھکا کر جلدی سے زمین سے جھاڑو اٹھائی اور پچھلے دروازے کی طرف بھاگتی ہوئی باورچی خانے میں چلی گئی۔ حیدر کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس نے رشیدہ کی اس مشکوک حرکت کو نوٹ کیا، لیکن اس کا دماغ اس وقت مہنور کی موت اور اس آڈیو کے سحر میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ قدم گھسیٹتا ہوا اپنے اس کمرے میں داخل ہوا جہاں کچھ دن پہلے تک اس کی دنیا آباد تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر بیڈ پر پڑی۔ شفا اور وحاد کے قتل کے بعد سے کمرے کا وہ بیڈ اپنی جگہ پر ویسے ہی پڑا تھا، لیکن آج صفائی کے دوران کسی نے بستر کا غلاف بدلا تھا۔ حیدر نے جب بیڈ کے قریب گیا تو اس کی نظر بیڈ کے گدے کے کونے پر پڑی۔ وہ رک گیا۔ گدے کا ایک سائڈ والا حصہ دیکھ کر اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ وہ حصہ عام سائڈ سے مختلف تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے تیز دھار آلے سے
गद्दे के उस मखसूस हिस्से को फाड़ा हो और फिर इंतहाई चालाकी और सफाई से उसे सुई धागे से दोबारा सिलाई कर दिया हो, ताकि ऊपर से आम नज़र में कुछ पता न चले। ये क्या है? हैदर ने खुद से सरगोशी की। उसका हाथ कांपने लगा। उसके अंदर का खौफ और तजस्सुस उरूज पर पहुंच चुका था। वो झुका और उसने कांपती हुई उंगलियों से उस सिलाई को टटोलना शुरू किया। रशीदा की वो घबराहट, घर में कोई सबूत ना मिलना और अचानक बेड के उस कोने का इस तरह फटा और सिला हुआ होना, ये सब कोई इत्तफाक नहीं हो सकता। हैदर ने अपने कोट की पॉकेट से वो छोटी चाबी निकाली जो उसने मेज़ पर से उठाई थी और उसकी नोक या हाथ से इस धागे को खींचना शुरू किया। उसने जोर लगाकर उस सिलाई को मजीद उधेड़ दिया। जैसे ही गद्दे का वो कोना खुला, हैदर ने अपना हाथ अंदर अंदर डाला। उसके हाथ में एक सख्त और सर्द चीज़ लगी। उसने खींचकर उसे बाहर निकाला। वो अंदर के गद्दे के अंदर छुपाई गई एक काली रंग की छोटी सी डिवाइस या प्लास्टिक का एक छोटा सा डब्बा था। हैदर का सांस रुक गया। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उसे अपने सीने की धड़की हुई आवाज़ कानों में सुनाई दे रही थी। उसने लरसते हाथों से इस डब्बे का ढक्कन खोला। डब्बे के अंदर कोई जेवर या रकम नहीं थी, बल्कि उसके अंदर एक स्याह रंग की यूएसबी पड़ी चमक रही थी। हैदर ने यूएसबी अपने हाथ में उठा ली। उसका पूरा वजूद शदीद कपकपी की जद में आ चुका था। शिफा के बेड के अंदर ये यूएसबी किसने छुपाई थी? और इसके अंदर ऐसा क्या है जो शिफा और महानूर की मौत का पर्दाफाश कर सकता है? उसके दिमाग में बम की तरह ख्याल फटा था। वो वहीं कमरे के फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया, हाथ में यूएसबी थामे। उसकी आंखें हैरत और दहशत से फटी की फटी रह गई। बाहर बारिश की बूंदें अब भी खिड़की पर जोर से टकरा रही थीं और हैदर को यूं लग रहा था जैसे उसका माजी, हाल और मुस्तकबिल सब उस छोटी सी यूएसबी की में कैद हो चुका हो। हैदर के दिल की धड़कनें तेज़ हो चुकी थीं। वो लरसते हाथों से वो यूएसबी लेकर अपने लैपटॉप की तरफ बढ़ा, जो उसने उसी मेज़ पर रखा था जहां कुछ दिन पहले वो शिफा के साथ हंसते मुस्कुराते बैठा था। उसने लैपटॉप ऑन किया और कांपती उंगलियों से यूएसबी पोर्ट में लगा दी। कुछ लम्हों बाद लैपटॉप की स्क्रीन पर यूएसबी का फोल्डर शो हो गया। हैदर ने माउस पर हाथ रखा और उसके अंदर मौजूद एक मेन फोल्डर को ओपन किया। फोल्डर ओपन होते ही उसके अंदर चंद मजीद फाइल्स और सब फोल्डर्स नज़र आए। जब उसने उन फाइल्स को खोल कर देखा तो उसका खून जम गया। वो कोई आम ज़ाती वीडियो या तस्वीर नहीं थी, बल्कि उसमें एक इंतहाई ख़तरनाक और नामवर गैंगस्टर शहरयार खान और उसके मुजरिमाना नेटवर्क के ख़िलाफ़ पक्के और नाकाबिले तरदीद सबूत थे। उन फाइल्स में सिटी के बड़े पैमाने पर होने वाले गैर कानूनी धंधों, मंशियात की स्मगलिंग और पुलिस अफसरान के साथ शहरयार खान की गठजोड़ की वीडियोस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे। हैदर हैरत और सदमे के समंदर में डूब गया। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। शिफा, जो एक निडर एंकर पर्सन थी, वो इस बड़े गैंगस्टर के खिलाफ तहकीकात कर रही थी और उसने ये तमाम राज इस यूएसबी में छुपा कर रखे थे। यही वजह थी कि शहरयार खान के कारंदों ने उन पर यह कयामत ढाई थी। हैदर को अब पूरा सच समझ आ रहा था कि उसकी हंसीती खुशी बसती ज़िंदगी को किस दरिंदगी की भेंट चढ़ा दिया गया था। स्क्रीन पर शहरयार खान के स्याह कारनामों और जराइम के पक्के सबूत देखकर हैदर पर जैसे बिजली सी गिर पड़ी। उसका दिमाग अब मुकम्मल तौर पर काम करना छोड़ चुका था। एक एक करके कड़ियाँ आपस में जुड़ती चली गईं और अब उसके सामने हकीकत का हर एक पर्दा चाक हो चुका था। उसे याद आया कि पिछले कुछ हफ्तों से शिफा टीवी चैनल पर किसी बहुत बड़े माफिया और शहर के एक असर रसूख वाले शख्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टोरी पर काम कर रही थी। वो अक्सर कहती थी कि वह इस शहर के सबसे बड़े नासूर को बेनकाब करके रहेगी, और आज उसी शहरयार खान ने उसकी हंसती मुस्कुराती दुनिया को उजाड़ कर रख दिया था। शिफा की वो ब्लैक साड़ी, वो खूबसूरत सरप्राइज़, वो सब कुछ दरअसल उस खौफनाक सच के सामने एक लम्हाती खुशी का पर्दा था। और वो गैंगस्टर जानता था कि शिफा के पास इसके खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। इसीलिए उसके कारंदे घर में घुसकर उस बर्बरियत को अंजाम देकर गए थे। गुस्से, इंतकाम और दर्द का एक ऐसा तूफान हैदर के अंदर उठा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों की सुर्खी अब खून की तरह चमक रही थी। उसने अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की और लैपटॉप बंद करके फ़ौरन अपनी कार की चाबी उठाई। उसके दिल में बस एक ही जुनून था, इंसाफ। शिफा और उसकी मासूम बच्चे वहाज का बदला। हैदर तेज़ी से घर से निकला और सीधा शहर के मरकज़ी पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हुआ। उसका दिल सीने से बाहर निकलने को बेचैन था और दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि अब कानून उन दरिंदों को नहीं छोड़ेगा। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचा तो रात का काफ़ी हिस्सा गुजर चुका था। थाने में चंद पुलिस एहलकार इधर उधर चाय पी रहे थे और ड्यूटी पर मौजूद एसएचओ कुर्सी पर पांव रखे बैठा था।
حیدر ہانپتے ہوئے بکھرے ہولیے اور سرخ آنکھوں کے ساتھ سیدھا SHO کے کیبن میں داخل ہوا۔ مجھے ابھی رپورٹ درج کروانی ہے، مجھے ثبوت مل گئے ہیں۔ حیدر نے کانپتے ہاتھوں سے وہ USB میز پر پٹک دی اور چلا اٹھا۔ SHO نے حیرت اور اقتحاٹ سے حیدر کی طرف دیکھا۔ اس نے حیدر کے میلے کپڑوں اور اجڑے ہوئے حلیے کا جائزہ لیا، پھر میز پر پڑی USB کو اٹھا کر ایک نظر اس پر ڈالی۔ جیسے ہی اس کی نظر USB پر لگی، اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ اس کی آنکھوں میں بے پرواہی کے ساتھ ساتھ ایک ہکلاہٹ اور خوف کی ہلکی سی جھلک بھی دکھائی گئی۔ SHO نے USB واپس میز پر رکھی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے لاپرواہی سے بولا، دیکھو بھائی، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا اس کا ہمیں دکھ ہے، لیکن ہوش کے ناخن لو۔ یہ پولیس اسٹیشن ہے، کوئی مذاق کی جگہ نہیں۔ تم جس شخص کے خلاف بات کر رہے ہو، شہریار خان، اس کا ہاتھ بہت لمبا ہے۔ تم جیسے کتنے ہی آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ہم اس معاملے میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ جاؤ گھر جاؤ اور صبر کرو۔ حیدر یہ سن کر دنگ رہ گیا، اس کا خون کھول اٹھا۔ صبر کروں؟ تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ میں صبر کروں؟ میری بیوی اور میرا 2 سالہ بچہ خون میں لت پت گھر میں پڑے تھے، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھو، اس USB میں شہریار خان کے خلاف ثبوت ہے، اس نے قتل کیا ان کا۔ اس نے میز پر دونوں ہاتھ رکھے اور جھک کر غصے سے دھاڑ اٹھا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، زیادہ چیخنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں۔ میں نے کہہ دیا نا کہ یہ کیس درج نہیں ہوگا، جو کرنا ہے کر لو، جاؤ جہاں مرضی جا کر شکایت لگا لو۔ اس شہر میں شہریار خان کے خلاف نہ کوئی FIR کٹے گی اور نہ کوئی تفتیش ہوگی۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ سرکاری کام میں مداخلت کے الزام میں تمہیں بھی اندر کر دوں گا۔ SHO نے اٹھ کر غصے سے میز پر ہاتھ مارا اور تیز آواز میں بولا تھا۔ پولیس کی یہ بے حسی اور اس گینگسٹر کی دہشت دیکھ کر حیدر کو یوں لگا جیسے اس کی دنیا میں قانون، انصاف اور انسانیت نام کی کوئی چیز باقی ہی نہیں بچی۔ پولیس والے بھی اس مجرم کے بنے ہوئے حصار کا حصہ تھے۔ حیدر پتھر کی مورتی بنا وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے لبوں پر ایک انتہائی تلخ اور ہولناک مسکراہٹ ابھری۔ اگر قانون اندھا ہو چکا ہے اور پولیس اس قاتل کی محافظ بن چکی ہے، تو اب شفا اور وحاد کے خون کا بدلہ لینے کے لیے قانون کا انتظار کوئی اور کرے گا۔ اب حیدر خود اس آگ میں جلے گا اور ان سب کو بھی لے ڈوبے گا۔ دن گزرتے گئے، لیکن حیدر کے لیے وقت جیسے وہیں اس ہولناک رات کی دہلیز پر تھم چکا تھا۔ وہ مسلسل چند دنوں سے آفس نہیں گیا تھا۔ اس کی دنیا اب صرف اس ویران کمرے، شفا کی خوشبو اور وحاج کی سسکتی ہوئی یادوں تک محدود ہو چکی تھی۔ اس کا حلیہ انتہائی ابتر تھا، داڑھی بڑی ہوئی، بال الجھے ہوئے اور آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں۔ وہ یا تو شفا کی لائی ہوئی USB کو دیکھتا رہتا یا پھر خلا میں ٹکٹکی باندھے بیٹھا رہتا۔ نہ وہ کچھ کھاتا تھا اور نہ ہی کسی سے بات کرتا تھا۔ اس کی اس حالت نے اس کے قریبی دوست احمد کو شدید پریشان کر دیا تھا۔ جب حیدر کئی دن تک آفس نہیں آیا اور اس کا فون بھی بند ملا، تو احمد خود کھینچا چلا اس کے گھر آ گیا۔ دروازہ اندر سے کھلا ہوا تھا، اور جب احمد لاؤنج سے گزرتا ہوا اندر داخل ہوا تو حیدر کو بیڈ کے ساتھ زمین پر ٹیک لگائے بیٹھا پایا۔ اس کا یہ حشر دیکھ کر احمد کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ حیدر، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے یار تو نے؟ اٹھ، کب تک اس طرح خود کو سزا دیتا رہے گا؟ آفس میں سب پریشان ہیں اور تجھے دیکھ کر میرا دل پھٹ رہا ہے۔ احمد نے آگے بڑھ کر محبت اور صدمے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ حیدر نے آہستہ سے اپنی سرخ اور بے جان آنکھیں اٹھا کر احمد کی طرف دیکھا۔ اس کے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر ایک دردناک مسکراہٹ ابھری، اور اس نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کیا جس کی اسکرین پر وہ USB کھلی ہوئی تھی۔ احمد، دیکھو اسے، یہ ہے وہ وجہ جس نے میری ہستی کھیلتی دنیا اجاڑ دی۔ شفا اس شہریار خان کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہی تھی، اسی لیے اس درندے نے میری بیوی اور میرے معصوم بچے کو مار ڈالا۔ میں پولیس کے پاس گیا تھا احمد، میں تھانے گیا تھا انصاف مانگنے، لیکن پولیس نے ہاتھ کھڑے کر دیے، کہتی ہے کہ شہریار خان کے خلاف کوئی کیس درج نہیں ہو سکتا۔ قانون بھی اس قاتل کے غلام بن چکے ہیں۔ اب بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ حیدر کی آواز پھٹ گئی اور ایک بار پھر احمد کے سامنے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ احمد نے بے بسی سے وہ فائلیں دیکھی اور پھر حیدر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو تیر رہے تھے۔ پولیس کی اس بے حسی پر اسے بھی شدید غصہ آیا، لیکن اس نے اپنے دوست کو اس حالت میں دیکھ کر خود کو سنبھالا۔ حیدر، میری بات سن، اگر اس دنیا کا قانون اندھا ہو چکا ہے اور پولیس اس ظالم کی پشت پناہی کر رہی ہے تو مایوس مت ہو یار۔ انسانوں کے دروازے بند ہو سکتے ہیں، لیکن اوپر والے کا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ احمد نے حیدر کے کاندھے تھپ تھپاتے ہوئے نرمی مگر پختہ لہجے میں کہا تھا۔ اللہ ہے نا، تو کیوں دل ہار رہا ہے؟ جو کچھ ہوا اس کا حساب اب اس رب کی لاٹھی لے گی جس کی آواز نہیں ہوتی، تو اس طرح خود کو ختم مت کر۔ اللہ پر بھروسہ رکھ، وہ اکیلا ہی کافی ہے ان ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے۔
اس نے حیدر کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور آنکھوں میں آنسو لیے بولا تھا۔ احمد کی باتوں نے حیدر کے ٹوٹے ہوئے دل کو تھوڑا سا سہارا تو دیا، لیکن اس کی آنکھوں میں جو آگ سلگ چکی تھی وہ اب اتنی آسانی سے بجھنے والی نہیں تھی۔ دن گزرتے گئے مگر احمد کی وہ باتیں حیدر کے دل کو تسلی دینے میں ناکام رہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، یہ الفاظ اپنی جگہ برحق تھے، لیکن حیدر کے اندر جو آگ سلگ رہی تھی وہ صبر کے دامن سے بجھنے والی نہیں تھی۔ اس کا دل ہر لمحہ کہتا تھا کہ اس کے معصوم بچے اور بیوی کے قاتل دناتے پھر رہے اور وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے۔ یہ اب ناممکن تھا۔ ایک شام جب وہ شہر کے ایک پرانے اور گمنام علاقے سے گزر رہا تھا تو سڑک کے کنارے لگے ایک ہوٹل پر کچھ لوگ سرگوشیوں میں کسی کا ذکر کر رہے تھے۔ حیدر کے قدم خود بخود رک گئے۔ بھائی، تم شہریار خان کو نہیں جانتے۔ وہ اس شہر کا وہ بھیانک ناسور ہے جس کے سامنے بولنے کی ہمت کسی میں نہیں۔ وہ بہت ظالم انسان ہے۔ جو بھی اس کے راستے میں آیا اس نے اسے اور اس کی پوری نسل کو مٹی میں ملا دیا۔ پولیس، حکومت سب اس کی جیب میں ہے، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایک ادھیڑ عمر شخص اپنے ساتھی کو کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بتا رہا تھا۔ وہ الفاظ حیدر کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بجے۔ وہ ظالم دندناتا پھر رہا ہے۔ قانون اس کا محافظ بن چکا ہے اور میرا گھر اجاڑ کر وہ چین کی بانسری بجا رہا ہے۔ اس لمحے حیدر کے اندر ایک ہولناک طوفان برپا ہو گیا۔ وہ نرم دل، ہنستا مسکراتا مینیجر ہمیشہ کے لیے مر چکا تھا اور اس کی جگہ ایک ایسے شکاری نے لے لی تھی جس کی رگوں میں اب انتقام کا زہر دوڑ رہا تھا۔ اس کا دل چیخ اٹھا، اگر اس دنیا کا قانون اور انصاف بک چکا ہے تو اب شفا اور وحاد کے خون کا حساب میں خود دوں گا۔ شہریار خان کی سانسیں اب گنتی کی رہ گئی ہیں۔ اگلے ہی دن سے حیدر نے اپنی زندگی کا رخ بدل لیا۔ وہ جانتا تھا کہ شہریار خان کوئی عام مجرم نہیں ہے۔ اس کے پاس مسلح غنڈوں کی ایک فوج، جدید ترین ہتھیار اور شہر بھر میں پھیلا ہوا ایک مضبوط نیٹ ورک ہے۔ اس سے اکیلے ٹکر لینا موت کو خود آواز دینے کے مترادف تھا، لیکن اب حیدر کو موت کا کوئی خوف نہیں تھا۔ اسے صرف بدلہ چاہیے تھا۔ اس نے ایک انتہائی خطرناک اور فل پروف پلان بنایا۔ سب سے پہلے اس نے اپنی پرانی دنیا، اپنے دوستوں اور یہاں تک کہ آفس سے مکمل طور پر ناطہ توڑ لیا۔ اس نے شہر سے دور ایک پرانے ویران صنعتی علاقے میں بنے ایک خفیہ اور غیر قانونی ٹریننگ کیمپ کا رخ کیا جہاں انڈر ورلڈ کے لوگوں کو تربیت دی جاتی تھی۔ وہاں کا ماحول انتہائی سخت اور بے رحم تھا۔ حیدر نے خود کو اس جہنم کی بھٹی میں جھونک دیا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی اس کی ٹریننگ شروع ہو جاتی۔ سب سے پہلے جسمانی طاقت اور برداشت کو بڑھانے کے لیے گھنٹوں سخت ورزش، کیچڑ میں دوڑنا اور بغیر پانی کے کئی گھنٹے گزارنا اس کا معمول بن چکا تھا۔ اس کے بعد ہتھیاروں کا مرحلہ آتا۔ گلاک پسٹل سے لے کر سنائپر رائفلز تک ہر قسم کے جدید ہتھیاروں کو آنکھیں بند کر کے کھولنا، جوڑنا اور ہدف پر نشانہ لگانا اس نے سیکھا۔ استاد کی مار جسم پر پڑنے والے نیل اور عضلات کے پھٹنے کا درد اب حیدر کو محسوس ہی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس کے دل کا درد اس جسمانی درد سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ جب بھی وہ تھک کر ہار مارنے لگتا، اس کے سامنے شفا کی خون میں لت پت لاش اور وحاد کا کٹا ہوا گلا آ جاتا اور اس کے اندر ایک نئی طاقت دوڑ جاتی۔ مہینوں کی اس خون پسینے اور اندھیرے میں گزاری جانے والی ٹریننگ کے بعد وہ عام حیدر نہیں رہا تھا۔ اب وہ ایک بے رحم، شاطر اور انتہائی ماہر شکاری بن چکا تھا جس کے دل میں رحم کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس کی ایک ایک گولی پر اب صرف اور صرف شہریار خان کا نام لکھا تھا۔ پلان تیار تھا اور اب وقت آ گیا تھا کہ اس بھیانک کھیل کا آخری باب لکھا جائے۔ مہینوں کی اس جان لیوا اور کٹھن تربیت نے حیدر کو اندر اور باہر سے مکمل طور پر بدل ڈالا تھا۔ اب وہ کمزور اور ٹوٹا ہوا انسان نہیں رہا تھا، بلکہ لوہے کی طرح مضبوط، بے رحم اور سنگ دل بن چکا تھا۔ اس کے کٹہرے جیسی چوڑی چھاتی اور مضبوط جسم پر اب طاقت اور درندگی کا عکس صاف دکھائی دیتا تھا۔ اس کی آنکھوں کی وہ نرمی اور چمک اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ ان میں اب صرف اور صرف ایک ہی آگ جل رہی تھی، انتقام کی آگ۔ اس کی پرسکون نگاہیں اب جس پر بھی پڑتی تھیں سامنے والا خوف سے کانپ اٹھتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سرد اور خطرناک خاموشی رہتی تھی جو آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ شہریار خان جیسے طاقتور اور اثر و رسوخ والے شخص تک پہنچنے اور اس کے قلعے کو تہس نہس کرنے کے لیے صرف ہتھیار کافی نہیں تھے، بلکہ اس کے لیے اپنی پرانی شناخت کو مٹانا بھی ضروری تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا ایک نیا باب شروع کیا۔ اس نے اپنے بال کٹوا کر ایک نیا حلیہ اپنایا، جسم پر کچھ نئے زخموں کے نشانات اور ایک خطرناک شخصیت کا لبادہ اوڑھ لیا۔ اس نے اپنی سابقہ دنیا، اپنے نام حیدر اور اپنی پرانی تمام شناخت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا تھا۔ اب اس کا نیا نام تھا سلطان۔ وہ حیدر جو کبھی محبت کی بھیک مانگتا تھا اب سلطان بن چکا تھا، ایک ایسا شکاری جو موت کے خوف سے آزاد تھا اور جس کے دل میں بس ایک ہی مقصد تھا، شہریار خان کا خاتمہ۔
اپنے پرانے شہر، اپنی تمام یادوں اور حیدر نامی اس کمزور انسان کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ کر سلطان اب ایک بالکل نئے شہر میں قدم رکھ چکا تھا۔ یہ شہر جرائم، بدبختی اور اندھیر نگری کا گڑھ تھا، جہاں قانون صرف طاقتوروں کے اشاروں پر ناچتا تھا اور عام انسانوں کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ نئے شہر میں آتے ہی سلطان نے سب سے پہلے شہر کے ایک ویران اور پرانی فیکٹری کے قریب ایک محفوظ خفیہ ٹھکانہ کرائے پر لے لیا، جو باہر سے بالکل عام اور خستہ حال لگتا تھا، لیکن اندر سے جدید ترین ہتھیار اور کمیونیکیشن سسٹم سے لیس ایک قلعہ نما اڈا تھا۔ اب اس کا اگلا قدم اپنی ایک طاقتور ٹیم تیار کرنا تھا۔ سلطان اکیلا ایک ایسے گینگسٹر کے خلاف جنگ نہیں جیت سکتا تھا جس کی جڑیں پورے ملک میں پھیلی ہوئی تھیں۔ اس نے شہر کے انڈر ورلڈ جیلوں سے چھوٹے مجرموں اور نظام سے بغاوت کرنے والے ایسے نڈر اور بے باک جوانوں کو تلاش کرنا شروع کیا، جو خود بھی سسٹم کے ستائے ہوئے تھے۔ زین، جو کمپیوٹر ہیکنگ اور ڈیجیٹل سرویلنس کا ماہر تھا، جو سیکنڈوں میں کسی بھی سیکیورٹی سسٹم کو بائی پاس کر سکتا تھا۔ ایک ایک کر کے سلطان نے 4 ایسے ماہر افراد کو اپنے ساتھ ملا لیا، جو بھاری ہتھیاروں اور دھماکہ خیز مواد کا بے تاج بادشاہ تھا، جسے بارود سے کھیلنے میں مزہ آتا تھا۔ 2 ایسے خطرناک فائٹرز اور شوٹرز، جو اندھیرے میں بھی اپنے ہدف سے چوکتے نہیں تھے۔ سلطان ان سب کا لیڈر، ان کا باس بن چکا تھا۔ اس کی سرد اور پتھریلی آواز میں ایک ایسا روپ تھا کہ بڑے سے بڑا بدماش بھی اس کے سامنے نظریں جھکا لیتا تھا۔ ٹیم تشکیل پانے کے بعد سلطان نے شہر کے بڑے بڑے ظالموں، کرپٹ مافیا اور شہریار خان کے ان کارندوں کو نشانہ بنانا شروع کیا، جو اس نئے شہر میں بھی اس کے نئے نیٹ ورک کو چلا رہے تھے۔ ان کا طریقہ واردات انتہائی خطرناک اور بے رحم تھا۔ پہلا نشانہ شہر کا ایک نامور اسمگلر اور لینڈ مافیا کا سرغنہ بھایا خان تھا، جس نے غریبوں کی زمینوں پر قبضہ کر رکھا تھا اور پولیس اس کے تلوے چاٹتی تھی۔ ایک رات جب بھایا خان اپنے مسلح محافظوں کے گھیرے میں ایک پرتعیش فارم ہاؤس میں شراب کے جام چھلک رہا تھا، تو اچانک پورے فارم ہاؤس کی بجلی گل ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ اس کے گارڈز کچھ سمجھ پاتے، سمیر نے باہر سے ہلکے دھماکے سے مرکزی دروازے کے پرخچے اڑا دیے، اور دانیار اور جانی نے اندر گھستے ہی اندھا دھند فائرنگ کر کے تمام محافظوں کو چند لمحوں میں ڈھیر کر دیا۔ بھایا خان خوف سے کانپتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بھاگا، لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے سرد مہر اور خوفناک نگاہوں سے سلطان کھڑا تھا۔ بھایا خان کی ٹانگیں کانپ اٹھیں، اس کا حلق خشک ہو گیا اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گرا۔ کون ہو تم؟ جانتے نہیں ہو میرا نام؟ شہریار خان میرا بھائی ہے، وہ تمہیں کچا چبا جائے گا، بھایا خان نے گھگیاتے ہوئے کہا۔ سلطان کے چہرے پر ایک انتہائی ہولناک اور طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی کالی جیکٹ کی جیب سے ایک تیز دھار خنجر نکالا۔ اس کی سرد روشنی بھایا خان کے خوفزدہ چہرے پر پڑی۔ شہریار خان کا نام مت لو، اسی کے حساب کا پہلا کھاتا کھولنے آیا ہوں تمہارے پاس۔ تم لوگوں نے معصوموں کی دنیا اجاڑی ہے، اب اس کا حساب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ سلطان نے جھک کر اس کے بال مٹھی میں پکڑے اور دھیمی مگر برف جیسی سرد آواز میں کہا۔ اس سے پہلے کہ بھایا خان کوئی اور چیخ مارتا، سلطان کا خنجر اس کے سینے میں اتر چکا تھا۔ اسے ایک رات کے بعد پورے شہر کے انڈر ورلڈ میں ایک زلزلہ آ گیا، ایک کے بعد ایک